الحمدللہ رب العالمین نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله وعلى آلك وصحابك يا محبوب الله قال الله سبحانه وتعالى في الكلام المجيد فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون صدق اللہ و مولانا العظیم۔ مخدوم و محترم قائدین اہل سنت، علماء و مشائخ عظام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کرنے والے برادران اسلام، السلام علیکم۔ لمبی تمہید کے بغیر، کیونکہ نہ تو میں کوئی پڑھا لکھا ہوں، نہ کوئی بات کرنے کا مجھے کوئی سلیقہ ہے، اکابرین کے سامنے ویسے بھی بولنا بے ادبی ہے، لیکن حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اور اس نیت سے کہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و توقیر اور شان کی ہے، اگر ہمارے اندر وہ جذبہ نہیں تو ہم چند الفاظ کہہ کر ہی غازیوں کی جوتیاں اٹھانے والوں میں شامل ہو سکیں۔ ابھی حضرت علامہ قائد اہل سنت پیر محمد افضل قادری دامت برکاتہم القدسیہ بہت درد کے ساتھ بہت نازک مسئلے کو اجاگر فرما رہے تھے۔ ہمیں سوچنے کی بات یہ ہے کہ ایسے مسائل کیوں ہو رہے ہیں بار بار۔ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک بات فرمائی کہ وہ حق رکھتے تھے، دوسرے کی کوئی حیثیت نہیں معاف کرنے کی۔ المحیط میں نے ایک جگہ پہ پڑھا کہ ہر امتی کے لیے نیابت رسول واجب ہے۔ وہ ممکن ہی نہیں معافی، اس لیے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری حیات مبارکہ میں اب معاف نہیں فرماتے تو آپ کی امت جو گزر گئی اور جو آنے والی ہے، جب تک سب سے معافی نہ ہو کیسے معافی ہو سکتی؟ تو اس لیے جو چیز ممکن ہی نہیں، اس لیے اس پہ اوپر تو بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین فلاح والے لوگ تھے، اس لیے انہوں نے کوئی تاخیر نہیں کی، انہوں نے فوری اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نافذ کر دیا۔ ہمارے اندر تاخیر کیوں ہوتی ہے؟ یہ مسائل کیوں ہیں؟ پڑھے لکھے لوگ کیوں اس پڑھائی کے باوجود ان کے اندر وہ شعور اور آگہی کیوں نہیں آتا؟ یہ نالج ان کے اندر وزڈم کیوں نہیں دیتا؟ اس لیے کہ اللہ پاک کے کلام کے ساتھ، اس علم کے ساتھ، اس حدیث مبارکہ کے ساتھ اور اس سے بڑھ کر ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کی طبیعت ملتی ہی نہیں۔ کیونکہ جب تک کسی کی طبیعت کا ملان نہ ہو، نہ علم اس کے کام آتا ہے اور نہ اس کے عمل کا حصہ بنتا ہے۔ میں ایک چند مثالیں عرض کروں گا کہ میں بنیادی طور پر ڈاکٹر ہوں۔ اب ڈاکٹر اپنے علم میں پڑھتے ہیں کہ یہ چیز مضر ہے انسانی جسم کے لیے، صرف کتاب نہیں پڑھی، اپنی آنکھوں سے اس کے مضر اثرات دیکھے ہیں۔ مثلا سمپل ایک مثال دیتا ہوں سگریٹ نوشی کی۔ ڈاکٹر اپنے تجربات میں دیکھتا ہے کہ نکوٹین سموتھ مسلز پہ، خون کی نالیوں کے پٹھوں کے اوپر کیا ایفیکٹ کرتی ہے، پھیپھڑے کی نالیوں پہ کیا اثر ہوتا ہے، دماغ کی خلیوں پہ کیا اثر ہوتا ہے۔ اپنی آنکھوں سے جب دیکھتا ہے کوئی شک نہیں رہتا کہ یہ نقصان دیتی، لیکن کتنے ڈاکٹر خود سگریٹ پیتے ہیں؟ کوئی پوچھے ان سے تو کہیں گے دل کردہ ہے جی۔ اب اسی طرح
علم پڑھنے کے بعد بھی لوگوں کا دل اپنا رہتا ہے، طبیعت اپنے حساب سے ہے. وہ جب تک اس ذات سے ملتی نہیں، اس ذات سے تعلق میں پوری نہیں بنتی، اتنی دیر تک وہ اپنے ذات کے لیے بھی کامیاب نہیں اور معاشرے کے لیے بھی کامیاب نہیں. یہ آیت کریمہ جو میں نے ابھی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس میں اللہ پاک نے واضح فرما دیا کہ بھئی اصلی لوگ وہ ہیں ایمان والے کون؟ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و تکریم و ادب، ان کے ساتھ اثار، وفا، خلوص، نوکری کے اندر حدی مکا دیں. وہ کب مکے گی حد؟ جب ان کی دل طبیعتیں جھک جائیں، اس کے ساتھ لگ جائیں، پھر ان کے لیے کامیابی ہے. اب جس کی طبیعت مل جائے، اس کا عقیدہ کبھی یہ نہیں ہو سکتا کہ ادب کرتے ہوئے وہ سوچے، یا اس کے لیے، اس کی عزت و آبرو کے لیے سوچے اس کا علم اتنا ہے، اس کی فلاں اتنی ہے، وہ سنتا ہے کہ نہیں سنتا، وہ فلاں. جن کے لگی ہوئی تھی طبیعت، انہوں نے کہا دور و نزدیک کے سننے والے کان. ان کے لیے یہ باتیں واضح تھیں. اب قرآن پاک کے ترجموں کی باتیں کر رہے تھے. جن کی طبیعتیں مل گئی تھیں، انہوں نے کہا کہ تجھے تو ہم نے اپنے لیے مشتاق پایا تو کھینچ لیا. دوسروں نے ضالن فہدا کے لیے اپنی مرضی کے مطابق باتیں کی. اب یہ طبیعتیں صحابہ کی ملی تھیں، تو آپ کی عزت و تکریم اور ناموس کی مثالیں ابھی علامہ صاحب نے، پیر صاحب نے ابھی سنائی ہیں. وہ کس طرح تھا کہ تھوک بھی نیچے نہیں گرنے دیتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کمر کوئی نہیں کرتا تھا. آپ کا ایک عورت نے پیشاب پی لیا تو کسی نے یہ نہیں کہا تو نے کیا کیا ہے، بلکہ اس کی نسلوں کے اندر پیٹ کی بیماریاں ہی نہیں ہوئیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو کے لیے، پسینے کے لیے لوگ کس طرح ترستے تھے. یہ تھا ادب کا طریقہ. یہ ان کے اندر تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق. ان کے اندر نصرہ یعنی نوکری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا تھی کہ اس کو تو کسی مدد کی ضرورت نہیں تھی. مدد بندہ کرتا ہے اپنے لیے. مثلا کسی کو کہو علامہ صاحب، اب بزرگ ہیں میرے، بڑے ہیں، صاحبزادہ صاحب ذرا مجھے پانی کا گلاس دے دیں. انہوں نے مجھے پانی کا گلاس پکڑا دیا ہے. اب یہ پانی کا گلاس پکڑانا، بڑا آدمی ہے تو شفقت ہے، چھوٹا ہے تو کہے گا میں نے نوکری کی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصرت یہ تھی کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے احکامات سنائے ہیں، اس کے عمل کو پورا کر دیں. اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ گردن اڑا کے یہ نصرت کی تھی. پیر صاحب قبلہ فرما رہے تھے غازی نے یہ کام کیا ہے. اس کے لیے یہ کام، طبیعت کیسے ملی تھی ان لوگوں کی؟ آج فرما رہے ہیں کہ ہمیں سوچنا ہے. علماء و مشائخ کے لیے نہایت ادب کے ساتھ التماس ہے اس چیز کے لیے کہ قصور اور مسئلہ ہمارا ہے. ہم عوام کی بات کس طرح کرتے ہیں؟ مسئلہ ہمارا ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ نظام مصطفیٰ، اسی طرح یہ ساری چیزیں، یہ ناموس کے لیے تگو دو، یہ ساری باتیں ہوں. پہلی بات تو یہ ہے ہم اپنی ذاتوں کے اوپر یہ نظام کو تو لاگو کر لیں. ہم دوسروں کے اوپر ڈنڈا لے کے چل رہے ہیں. یہ 6 فٹ کے انسان کے اوپر تو ہم نہیں نافذ کر سکتے، تو دوسرے کے اوپر کیا بات کریں گے؟ اس کے اندر اگر ہم عشق رسول نہیں بنا سکتے تو دوسرے کو کیا عشق رسول دے دیں گے؟ کیا نعرے لگانے سے عشق رسول آ جائے گا، یا کتاب پڑھنے سے آ جائے گا، یا علم پڑھنے سے آ جائے گا؟ نہیں تو پھر وہ قرآن اور بخاری پڑھنے والے کو تو آ جاتا. قرآن نے خود فیصلہ فرما دیا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. کون؟ جس نے اپنی طبیعت سے اسی قرآن کو لیا، جس نے اس نور کو لیا کہ اس آیت میں یہی فرمایا کہ اتنی ادب اور احترام کرنے والے، آپ کی نوکری کرنے والے، اتباع اس نور کی بھی جب کریں گے تو پھر ہی فلاح والے ہوں گے. ہم نے چوم چاٹ کے رکھنے کے لیے تو ہے، لیکن کبھی اس میں جو کہا ہے وہ کیا غیروں کے لیے ہے یا اپنے لیے ہے؟ اگر وہ اپنے لیے ہو، آج اس کے اوپر ہم عمل والے ہوں، تو آج کوئی اس طرح نہ پیدا ہو کہ وہ کہے یہ کالا قانون ہے یا فلانے کا قانون ہے. اس کا بھی دل اسی طرح ملا ہوا ہو تو آج بھی عمر بن عبدالعزیز جیسا نظام حکومت آج بھی واضح ہو جائے. لیکن ان لوگوں کے اوپر یہ کام کب بنا تھا؟ جب ان لوگوں نے اپنے اس کی تطہیر کی تھی. اور یہ تطہیر بھی ہوئی تھی ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کی وجہ سے، آپ کی صحبت میں بیٹھنے سے. اور صحبت نے ان کے اندر یہ چیز
अलका कर दी थी, नूर अंदर दाखिल हुआ था जिसने अंदर को रोशन कर दिया था। जब ये अंदर रोशन हो गया तो फिर इश्क ही था उनके लिए यही था कि ये जान। एक जगह पे अभी एक हमारा अच्छा भला आदमी वो कह रहा था, देखो उसने कितनी नमाजें पढ़ी हैं भाई, वो इल्मदीन शहीद और आमद शहीद चीमा, वो कितने इस तरह अमल वाले लोग थे। तो मैंने अर्ज किया कि भाई अगर अमल वाला नहीं था तो उसने जान दे के अपनी जान बचाई है, अगर जान दी है तो फिर उसके अमल का कफारा अदा हुआ है। या तो आओ इसी तरह सारे बन जाओ, उठो और अपनी जानें दे दो ताकि तुम्हारी जान बच जाए। लेकिन जब हम अपनी जान भी देने के काबिल नहीं है तो फिर कम से कम अपनी मर्जियां तो दे दें, अपनी मर्जी के मुताबिक जिंदगियां छोड़कर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मर्जी में जिंदगी डाल दें। किबला पीर साहब की बात और अल्लामा साहब सियालवी साहब की बातें मुझे इतनी इसलिए अच्छी लगती हैं कि आप हमेशा यही बात फरमाते हैं कि हमें ज़रूरत यह है कि लोगों को बताएं तो सही कि हमारे दीन की शक्ल क्या है, वो निज़ाम क्या है, खिलाफत राशिदा क्या है, हमारी ज़ातों के अंदर इश्क की हैसियत क्या है, इश्क कहते किसको हैं। सारे हम कहते हैं मोहब्बत रसूल मोहब्बत रसूल, ज़रा मुझे बताओ ये हुस्न क्या है, मोहब्बत क्या है। मैं तारीफ सुननी शुरू करूँ ना, कई आशिक बैठे हैं लेकिन हैं जी, फिर कोई इधर करेगा हैं जी। और मेरे भाई यही तबीयत के मिलने का नाम ही मोहब्बत है। अलामा साहब की जिससे मिली होगी उसको वही हुसैन लगेगा, दूसरे को नहीं लगेगा। अगर हमारी ये तबीयतें हुजूर से लग जाए ना तो फिर हमें उसके औसाफ इस तरह हमारे दिल में आ जाएं कि फिर हम किसी की जरूरत है कि कोई उठ के बैठे। और ये कब किस तरह बनती है, वस्बिर नफ्सक मा अल्लज़ीना यदऊन रब्बहुम बिलगदाति वल अशी युरीदूना वजहु वला तादु ऐनाका। उन सोबतों में बैठो किन में जो अल्लाह के खशिया वाले लोग हों, जो इस तरह के काबरीन हों, जिनके पास बैठो ताकि तुम्हारे और अपनी नजरें इनसे ना फेरो। जब इनके साथ नजरें नहीं फेरोगे तो इनका तुम्हारे देखना तुम्हारे लिए काम आ जाएगा। वला तुति मन नगफल न कल्ब वन जिक्र न वत्तबा हवाहु व कान अमरु फुरुता। उन लोगों के पीछे न चलो जिनके दिल ही गाफिल हैं, मोहब्बत और इश्क से खाली हैं जिनके। इसलिए वो अगर नामूस की भी बात करेंगे तो जिस तरह किबला साहब ने फरमाया कि चोर मचाए शोर वाली बात है। तो हमें इन कॉन्फ्रेंसों से ये चीज की जरूरत है कि हम कॉन्फ्रेंस अटेंड करने से पहले और कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के बाद हमारे ऊपर असर क्या मुरतब हुआ है। अगर पहले हमारे अंदर हुजूर की जात से ताल्लुक में कमी थी तो कॉन्फ्रेंस के बाद हमारे अंदर इस तरह का ताल्लुक हो कि अगले दिन उसी तरह जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पे हाथ रख के मुसलमान होता था, हर बंदे को दूर से नजर आ जाता था फलाना मोहम्मदी हो गया। क्या कोई केबल चलती थी, कोई अखबार छपते थे, कोई इश्तिहार होता था, वो जिसको नजर आता था वो चलता फिरता इश्तिहार बन जाता था, सर से पांव तक हुजूर के डिजाइन में आ जाता था। हम नस्लों से मुसलमान हैं, हम तो अभी तक उस डिजाइन में नहीं पहुंच सके, तो किस तरह अगली वाली बात करेंगे। बच्चा स्कूल में दाखिल करो तो नजर आता है फलाने स्कूल में है, रब ने हमें हुजूर की उम्मत में दाखिल कर दिया और हमारी अपनी अपनी मर्जी। हमें ये यहूद व नसारा के जो इस वक्त प्रोपेगेंडा, ये मॉडर्न मीडिया, मॉडर्न सारी चीज़ें, ये हमारी तबीयतों को गैर की तरफ लेकर जाती हैं। इंसान की फितरत है, इंसान नकल से सीखता है। अल्लाह ने कहा जो नकल ही करनी है तो मेरे महबूब दे करो। फत्तबिऊनी, इनाम की कहता रब युहबिबकुमुल्लाह, कि मैं तुमसे प्यार करूँगा। शुक्र है कि ये अल्हम्दुलिल्लाह कि ये इस वक्त ये कॉन्फ्रेंस की जा रही है। इसका असल मकसद भी यही है कि इस कॉन्फ्रेंस के अंदर हमारे मन के अंदर, हमारी तबीयतों के अंदर इश्क मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पड़ जाए, हमें वो हकीकतें मिल जाएं जिससे हमारी ज़िंदगियों का रुख बदल जाए। और ये एक दिन का काम नहीं, ये रोज़ाना का काम है, हर लम्हे का काम है, हर बंदे का ये काम है कि अपने साथ वो खुद मुकालमा करे, अपने साथी अपने प्यार वाले से ये मुकालमा करे कि यही मुकालमा करते करते किसी एक डिगर पे चल जाएंगे। और आस्ता आस्ता ये जिस तरह अभी तहरीक आस्ता आस्ता चल रही है, ये खबर जब लगती है तो फिर एकदम होश आती है। ये जो आज इन्होंने ये कुर्बानी दी है तो ये किस्म की खबर है हिलाने के लिए कि चलो बाकियों के ऊपर भी असर आ जाए। तो यही खबरें जो हैं ये हमारे लिए आखिरत के निजात की खबर बन जाए। इसलिए इस कॉन्फ्रेंस के करने वाले जो हैं, इनकाद करने वाले, ये मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि इन्होंने इस दर्द को बांटने के लिए लोगों को इस तरह इकट्ठा किया और इन उलमाए मशाइख ने इधर तशरीफ़ लाए
ان کی باتیں اللہ کرے کہ ہمارے دلوں کی طبیعتوں کا حصہ بن جائیں اور ہم عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر یہاں سے اٹھیں اور اپنی جانوں سے لے کر اپنے ساتھ والوں سے اس پورے معاشرے کے اندر عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنا ملان بنا لیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔